خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن، یوم النحر، قربانی کا دن، لاکھوں نہیں کروڑوں فرزندان اسلام، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تمام مسلمان صاحب استطاعت آج قربانی کا فریضہ سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے ادا کریں گے اور اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہمارا مال اور ہماری جان ساری اللہ کے لیے ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے ہمارے سے ہماری جان اور ہمارے مال کا تقاضا کرے. ہم کسی بھی قسم کی ہاں نہ کے بغیر اس کے ہر امر کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ دین آیا ہی قربانی سے ہے. خدا کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے اپنا کیا کچھ قربان نہیں کیا. گھر بار، قربہ برادری، خاندان. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک مالک کائنات کا جب اپنے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کا حکم آیا تو ہر پیغمبر کی عجیب داستان ہے اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسانی ذہن آج کے دور کا اس بات کو تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی قربانیاں دینے والے انسانوں میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے جو اللہ کے ہر امر پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک روٹی کے ٹکڑے کا، 1 روپے کا، 1 درم و دینار کا، یا اس وقت کے دور میں جو کرنسی تھی 1 پیسے کا بھی لوگوں سے مطالبہ نہیں تھا، بلکہ بار بار مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تمہارے سے ایک پانی کے گھونٹ کی بھی امید نہیں رکھتے، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور انہی پیغمبروں میں داستان جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ جن کی سنت کو سمجھتے ہوئے آج مسلمان قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے اور اپنے اپنے پاک اور حلال مال میں سے جو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جانور خریدا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی قربانی کریں گے. یہ قربانی کی داستان صرف آج کے دن کی نہیں ہے، بلکہ جب سے تخلیق انسانی ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک دین الحمدللہ قربانی مانگتا ہے، اور دین کا درد رکھنے والوں نے ہر قسم کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی. پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا گزشتہ جمعے میں ذکر ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی ہجرتیں کرتے ہیں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے. پہلی ہجرت اپنے گھر سے نکلے اور قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ باپ تجھے سلام کرتا ہوں اور اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا. نبی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی مار کا جواب، تکلیفوں کا جواب قوم کے لیے دعاؤں سے دیتا ہے. چنانچہ خدا کا پیغمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کر رہا ہے. پھر پروردگار عالم نے نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا لا کے. جب نمرود کو لاجواب کر دیا ہر اس کے سوال میں، یہ نہیں کہا کہ میں سوال کروں گا تجھے جواب دینا پڑے گا، بلکہ فرمایا تو سوال کر میں تیرے ہر باطل سوال کا جواب دوں گا. لاجواب کر دیا، قوم کے سامنے شرمندہ کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جانا پڑا، پھر مصر کی طرف جانا پڑا. میرے عزیزوں کتنی ہجرتیں ابراہیم علیہ السلام نے کی. پھر میرے عزیزوں پروردگار عالم نے اللہ اکبر جس لڑی سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، پروردگار عالم نے مائی سارہ کے ساتھ اماں ہاجرہ کو جوڑ دیا. پھر خدا کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام میں تجھے اس سے بیٹا عطا فرماؤں گا. حضرت سارہ بھی دیکھ کے آنکھیں پھیر لے گی، سوکن ہونے کے ناطے کہے گی مجھے ہاجرہ سے علیحدہ مکان کر لے دیا جائے. پھر سارہ اور ہاجرہ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا جس وادی کے اندر میں نے کائنات کا نبی، میں نے ہدایت کے چراغ کو روشن کرنا ہے، میں نے نبوت کے سورج کو طلوع کرنا ہے. اے ابراہیم علیہ السلام تیرے خاندان کو میں وہاں لا کر بٹھا دوں گا اور پوری دنیا کے اندر اعلان کر دوں گا ان کالے رنگ کے پہاڑوں کو نہ دیکھو، ان کی رنگت کو نہ دیکھو، ان کی بلندی کو نہ دیکھو، یہاں کے سناٹے کو نہ دیکھو، یہاں کی خاموشی کو نہ دیکھو، یہاں کے اجاڑ پن کو نہ دیکھو. تمہیں پتہ کوئی نہیں میرے علم کے اندر ہے ایک آنے والا وقت آئے گا پوری دنیا سے انسان آئیں گے، پیسہ خرچ کر کے آئیں گے، اپنا مال جان لگا کے آئیں گے، مشقتیں برداشت کر کے آئیں گے. ابراہیم پریشان ہونے
رونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں اس وادی کو آباد کروں گا، پھر میں تیرے سے یہاں اعلان کروا دوں گا کہ لوگوں آ جاؤ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری نبوت تیری قربانی کو جناب محمد مصطفیٰ کے ذریعے مشرق مغرب کے اندر پھیلا دوں گا۔ خدا کا پیغمبر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنی گھر والی اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آ گئے۔ پروردگار عالم نے اللہ اکبر تخلیق انسانی کو بتانا تھا یہاں میرا گھر آباد ہوگا، جس گھر کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان چار پہاڑوں سنسان وادی کو کیا پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام تیرے بھی علم میں کوئی نہیں، یا عرفات کی میں وادی بنا دوں گا، یا عرفات کا میدان بنا دوں گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے کوئی یہاں بیٹھ کے وقوف کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یا توبہ استغفار کرے گا، میں اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں آ کے آنکھ کھولی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تیری بیوی کی اداؤں کو، تیری بیوی کی وفاؤں کو، تیرے بیٹے کی وفاؤں کو، صبر و استقلال کو پوری انسانیت کے لیے اللہ اکبر میں ہدایت کا چراغ بنا دوں گا۔ چنانچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھائی ہاجرہ کو جس مقام پہ چھوڑ کے آ گئے، جس وادی پہ چھوڑ کے آ گئے، پروردگار عالم نے بتلا دیا اس شیرخوار بچے کی فکر نہ کرنا، اس معصوم کی فکر نہ کرنا، میں نے اسے نبوت کا تاج پہنانے کا فیصلہ کر لیا، پھر اس کی لڑی سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا، پھر آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے بار بار فلسطین سے ملنے کے لیے آیا کرتے۔ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے خواب میں حکم ہوا کہ آپ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے گھر سے چلے اور اپنے بچے کو گھر سے بلایا، ایک ٹیلے کے پاس ایک پتھر پر بٹھا دیا اور فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ او میرے بچے میں نے خواب دیکھا، اللہ اکبر ہے تو بڑی عجیب بات، میرے بچے پتہ نہیں تو سننے کے بعد کیا کہے گا، مجھے تیرے ارادے کا پتہ کوئی نہیں۔ بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ابا جان بتلاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرانے لگے، کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، میرے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھ لیا پروردگار عالم کی قسم ہے بیٹا ہونے کے ناطے ایسی فرما برداری کا ثبوت دوں گا قیامت تک آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ستجدنی انشاء اللہ۔ میرے ابا جان میری فکر نہ کرنا، میرے بارے میں غم نہ کرنا، میرے بارے میں ابا جان کسی قسم کا خیال نہ کرنا، ستجدنی انشاء اللہ۔ اے ابا جان اگر اللہ نے چاہا میں صبر کر کے دکھاؤں گا، ایسا صبر کر کے دکھاؤں گا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے فرما برداری ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے نمونہ بن جاؤں گا۔ آج دنیا کہتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اللہ اکبر، روٹی کپڑا مکان تو ہمارا حق تھا، یہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تو دینا ہی تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے آرڈر تھا۔ میرے عزیزوں اگر اولاد کو دیکھا جائے تو باپ کے بارے میں ماں باپ کے لیے اولاد نے کیا کیا تو جناب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیا جائے، اگر ماں باپ کو دیکھا جائے کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ نے ان کو کیا کیا دیا تو ایک ہاجرہ کو مائی بوڑھی کو
میرے عزیزو صفا مروہ کے پہاڑوں پہ دیکھ لیا جائے کیسے اپنے بچے کے پانی کے 2 گھونٹ کے لیے ترس رہی تھی، کیسے بےتاب تھی۔ پروردگار عالم نے اس نقشے کو قرآن کریم میں کھینچ کر ماں کی ممتا کو بلندی عطا فرما دی، عزت کو 4 چاند لگا دیے، اور اتنی اللہ پاک نے عزت بڑھا دی کہ ساری جنت کو سمیٹ کے اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، اور فرمایا خبردار باپ جب تمہیں حکم کرے، خبردار باپ کے حکم کی عدولی نہ کرنا، باپ کے حکم کا انکار نہ کرنا۔ اس سے بڑا کیا حکم ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو تیرا دل چاہتا ہے اللہ کا حکم ہے، جو تیرے دل کے اندر بات آئی کر گزر۔ ہم ہاجرہ کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے ہاجرہ اللہ اکبر، میرے چاند کو اپنے نور نظر کو تیار کر دے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمانے لگے یار خاص سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کیا پتا تھا یار خاص کون ہے؟ اس کو بھی اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی یاری کا قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ادائیں ایسی قربان کر دی، وفائیں ایسی دکھا دی کہ عرش والے نے بھی کہہ دیا اوے لوگو اگر روئے زمین پر میرا دوست دیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لو۔ اے حاجرہ میرے نور نظر کو تیار کر دے۔ بھائی حاجرہ بی بی کہنے لگی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار خاص کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بھائی حاجرہ سمجھی کسی رشتہ دار سے ملانے جاؤ گے، اپنے پرائے سے ملانے جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایسی ملاقات کرواؤں گا، اس ملاقات کی داستان خدا قرآن کریم میں بیان کرے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے لے کے گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو حاجی جب رات کو کنکریاں مارتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ دوڑا دوڑا شیطان آیا اور مائی ہاجرہ کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ کون ہو؟ اجنبی ہو، نیک سیرت صورت والا بن کے آیا۔ کہنے لگے مائی ہاجرہ جلدی کر، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں۔ اے مائی ہاجرہ اللہ اکبر، کہاں ہے تیرا گھر والا؟ وہ میرے بچے کو اپنے یار خاص کے ساتھ میں لانے گیا۔ اے ہاجرہ اگر کوئی یار خاص کے پاس لے کے جاتا ہے کیا بغل میں چھری لے کے جائے گا؟ کیا بغل میں رسی لے کے جائے گا؟ اما ہاجرہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگی اے اللہ اکبر، کہنے لگی اے انسانی روپ میں آنے والے، کیا پتا وہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آئے۔ پھر شیطان نے اپنی چال چلی، کہنے لگے تجھے پتا ہے لکڑی رسی کیوں لے کے گیا؟ وہ اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے گیا، وہ اپنے خواب کو بلند کرنے کے لیے گیا۔ مائی ہاجرہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کیا خواب ہے؟ جب شیطان نے ساری بات بتلائی، اللہ اکبر، مائی ہاجرہ سر گھیر کے بیٹھ گئی، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھ گئی۔ شیطان مسکرانے لگا، کہنے لگا ہائے میرا حربہ کامیاب ہو گیا، میری چال کامیاب ہو گئی۔ اب پیر سے جوتا اتارے گی، اب سر سے دوپٹہ اتارے گی، گلی والوں کو اکٹھا کرے گی، محلے والوں کو اکٹھا کرے گی، شور و غوغا کرے گی اور کہے گی او لوگو آؤ میرے حمایتی بن جاؤ، آئے میری مدد کرو۔ ابراہیم میرے بچے کو لے کے چلا گیا۔ واہ ہاجرہ تیرے صبر کو، تیری فرما برداری کو 4000 سال کے بعد بھائی ہاجرہ تجھے علیہ السلام کہنے والے، اللہ کی سلامتی کا اعلان کرنے والے آج تجھے سلام کرتے ہیں، آج تجھے سلیوٹ کرتے ہیں کہ تو نے خدا کے پیغمبر کی اللہ اکبر محمد کو تو نے کیسے بڑھایا۔ دروازے کے پاس آئی، پردہ ہٹایا، دائیں بائیں گلی میں دیکھ کے رونے لگی۔ شیطان کہنے لگا بچے کی جدائی میں رونے لگی۔ شیطان کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے اس عظم ارادے پہ رونے لگی۔ کہنے لگی اوے بے وقوفا، اوے کم عقلا، اوے کم ظرفا، تو کیا سمجھا کہ میں اپنے بچے کی جدائی میں رو رہی؟ رونا تو اس بات پر کہ خدا کے حکم پورا کرنے میں مائی ہاجرہ کو ابراہیم پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ کہنے لگی ابراہیم اللہ اکبر، یہاں بے وفائی کیوں کر کے چلا گیا؟ ہر جگہ تو تم نے اپنے ساتھ رکھا۔ ابراہیم تو میرے سے جدا ہوا، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا اللہ امرنی
تیری مرضی یا اللہ کا حکم، تو نے آنکھ کا اشارہ کر کے دکھایا، میں نے فوراً تیرا دامن چھوڑ کے دکھایا۔ ابراہیم 4 پہاڑوں کے درمیان میں مجھے چھوڑ کے گیا، مجھے بتا تو صحیح، اور ذات ہے اللہ اکبر، مرد سے زیادہ دل کے اندر کمزور ہوتی ہے۔ ابراہیم تو نے کہا اللہ کا حکم ہے، میں 4 پہاڑوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے کا توشہ بھی ختم ہو گیا۔ ابراہیم میں ننگے پیر پہاڑوں پہ کیسے دوڑتی رہی، میں نے کبھی تیرا گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، ہر ادا میں ابراہیم آپ نے مجھے ساتھ رکھا۔ ابراہیم کاش اس مرتبہ بھی مجھے آپ ساتھ لے کے چلے جاتے۔ آپ کیا سمجھے، ماں ہونے کے ناطے بیٹے کے گلے پہ چھری چلتا دیکھ کے میں واویلا کروں گی، میں چیخو پکار کروں گی، میں تیرا ہاتھ روکوں گی۔ ابراہیم ایک مرتبہ تو مجھے کہہ دیتا، اس رب کی قسم جس نے ہمارے ہاتھوں سے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کرانا ہے، ابراہیم ایک مرتبہ تو مجھے کہتا میں تجھے رسی لے جانے نہ دیتی۔ اللہ اکبر، شیطان بھی میرے عزیز و بل بلایا، کہنے لگا اے ہاجرہ پھر تو کیا کرتی؟ کہنے لگی میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جاتی اور سارے راستے بچے کو دیکھتی جاتی اور دلی دل کے اندر دعا کرتی کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ بھائی ہاجرہ سے کہنے لگا رسی نہ لے جانے دیتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ آج مردوں سے زیادہ میں تجھے ہمت دکھاتی کیا کرتی؟ فرمایا ابراہیم تجھے بیٹے کو رسی سے باندھنا نہ پڑتا، میں بیٹے کے پیر پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر چھری چلتی گلے کے اوپر اسماعیل کے، میں رو رو کے آنسو نکال کر بیٹے کی قبولیت کے لیے دعا کرنے لگ جاتی۔ خدا پاک کو اتنا پیار آیا، اس ارادے پہ اتنا پیار آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا اے ہاجرہ تیری ایمانی طاقت کے حوصلے بڑھاتے ہوئے اس جگہ کو میں نے شیطان کو کنکر مارنے کی جگہ بنا دیا۔ حاجی اس وقت تک تجھے احرام نہیں اتارنا پڑے گا جب تو یہاں کنکر مار کر بھائی ہاجرہ کے صبر و استقلال کو داد نہیں دے گا، بھائی ہاجرہ کی ہمت کو داد نہیں دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، پروردگار عالم نے بیت اللہ تعمیر کروا دیا۔ پھر یہ قربانی چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں آئی۔ پھر خدا کا پیغمبر ہے کیا اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس ایک آواز پر کائنات کے پیارے نبی کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ میرے عزیزوں، ہجرت کے سفر سے مدینے کے سفر تک حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کلمہ حق بیان کرنے سے لے کر میرے عزیزوں ہجرت کے سفر اور مدینے تک جتنی قربانیاں تھیں، پھر قربانیاں رنگ لے کے آئی۔ کبھی میرے عزیزوں اس قربانی کا تاج صدیق کے سر پہ سجایا گیا، حضرت عمر کے سر پہ سجایا گیا، عثمان ذو النورین کے سر پہ سجایا گیا، حضرت علی کے سر پہ سجایا گیا، حضرت حسن کے سر پہ تاج پہنایا گیا، امیر معاویہ کے سر پہ پہنایا گیا، پھر کربلا کے شاہ سوار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر یہ تاج سجایا گیا اور کہا اس کا ایک ایک موتی نرالا، اس میں قربانی کا موتی ابراہیم علیہ السلام کا جڑا ہوا ہے، اس میں قربانی کا موتی اسماعیل علیہ السلام کا جڑا ہوا ہے، اس میں قربانی کا موتی نوح علیہ السلام کا جڑا ہوا ہے، اس میں قربانی کا موتی اسماعیل علیہ السلام کا جڑا ہوا ہے، اس میں قربانی کا موتی اللہ اکبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیفوں کا جڑا ہوا، صدیق اللہ اکبر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جڑا ہوا، پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے عزیزوں قربانی کا پھر ایسا ثبوت دیا۔ کربلا کے میدان میں آیا، بظاہر تو ہمیں نظر آئے کہ 72 ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو جو گردن کٹاتا رہا اللہ کے دین کو بلند کرتا رہا، پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچاتا رہا۔